ایک ملک جہاں صرف رینج کی وجہ سے انسان کا مقدر لکھا جاتا تھا، جہاں صرف کالے پیدا ہونے کا مطلب تھا ذلت، قید اور خوف۔ سکولز، ہاسپٹلز، بسز، جاب، سب کچھ گورو لوگوں کے لیے اور کالے لوگ اپنی ہی دھرتی پر غلام۔ لیکن پھر ایک شخص نے نفرت کے اس نظام کو چیلنج کیا، ایک نام جس نے صرف نعرہ نہیں لگایا، جنگ شروع کی، ایک آواز جو جیل کے اندر قید تھی لیکن پوری دنیا نے گونجتی رہی۔ وہ شخص تھا نیلسن مینڈیلا۔ And towards a result, Nelson Mandela is next. it is true, there have been regional conflicts, non-racialism and democracy. السلام علیکم، مائی نیم از محمد یمان۔ نہ تلوار نہ بندوق، بس یقین، حوصلہ اور آزادی کا جنون۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اصلی جنگ تھی، ایک ایسے سسٹم کے خلاف جو صرف گوروں کو حق دیتا تھا۔ ذرا سوچو، ایک ایسا ملک جہاں صرف آپ کے سکن کا رینج ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ آپ اسکول جا سکتے ہو یا نہیں، بس میں کہاں بیٹھ سکتے ہو، کون سا ہاسپٹل ملے گا، اور کبھی کبھی تو آپ کو زندہ رہنے کا حق بھی ملے گا یا نہیں۔ یہ تھا اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ کا وہ سسٹم جو بلیک وائٹ لوگوں کو الگ کرتا تھا، اور صرف الگ نہیں، بلیک لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر ان کا ہر حق چھین لیتا تھا۔ وائٹ لوگوں کے لیے اچھی سکولز، ہاسپٹلز، جابز، اور بلیک لوگوں کے لیے زندگی نہیں، صرف سزا تھی۔ ہر روز، ہر محلے، ہر سکول میں یہ سب آفیشیل لا تھا۔ حکومت کا بنایا ہوا قانون۔ اپارتھائڈ کا مطلب تھا سپریشن، یعنی وہ سسٹم جو صرف گوروں کو دیتا تھا اور کالوں کو دباتا تھا۔ یہ سسٹم 1948 میں سٹارٹ ہوا اور بہت سالوں تک چلتا رہا، مگر پھر آیا ایک نام جو بن گیا سمبل آف ریزسٹنس، نیلسن مینڈیلا، جسے دنیا آزادی کے طور پر ہیرو مانتی ہے۔ اصل میں ایک معمولی گاؤں سے آیا تھا۔ وہ 1918 میں ساؤتھ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں موویزو میں پیدا ہوا۔ مینڈیلا کا بچپن ایک ٹائپیکل رورل انوائرمنٹ میں گزرا، جہاں صرف وہ اپنے قبیلے اور روایتوں کے ساتھ بڑا ہوا۔ وہ اسکول میں اچھا تھا، پر اسے بچپن سے ہی پتا تھا کہ دنیا میں سب کے لیے برابری نہیں۔ جوانی میں اس نے لا کی پڑھائی شروع کی اور دھیرے دھیرے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گیا۔ اس کا یہ سفر صرف اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ پوری بلیک کمیونٹی کے لیے تھا۔ اسی دوران اس نے ANC جوائن کی، جو کہ ہے افریقن نیشنل کانگریس، ایک ایسی آرگنائزیشن جو اپارتھائڈ کے خلاف کھڑی تھی۔ جب مینڈیلا اور اس کے ساتھیوں نے اپارتھائڈ کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تو سب کچھ بدل گیا۔ شروعات ہوئی تھی پیسفل پروٹیسٹ سے، لوگ سرکاری ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ 1948 کے بعد 1952 میں شروع ہوئی فریڈم پش، جس میں ہزاروں لوگوں نے قانون توڑا۔ بس میں سفر کرتے وقت صرف گورو لوگوں کے لیے بنائے گئے وائٹ سیکشن میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے ان نسلی قوانین کو کھلے عام چیلنج کیا جو کالے لوگوں کو چھوٹا، کمتر اور دوسرے درجے کا انسان سمجھتے تھے۔ اور اس دوران فریڈم چارٹر تیار ہوا، ایک ڈاکومنٹ جس میں سب کے لیے برابری، آزادی اور انصاف کی بات کی گئی تھی۔ لیکن سرکار نے ان آوازوں کو دبانے کے لیے خون خرابہ شروع کر دیا۔ پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا گیا، ان پر ظلم ہوئے اور ہر مرتبہ ہتھیار بند دشمن جیسے ان پر حملے کیے گئے، پھر بھی لوگ چپ نہیں ہوئے۔ یہ وہ شروعات تھی جس نے مینڈیلا اور ساؤتھ افریقہ کی قوم کو ایک لمبی مشکل کڑی کر لی، لیکن بہترین جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ جب سرکار نے امن پسند پروٹیسٹر کو دبا دیا تو مینڈیلا سمجھ گیا تھا کہ صرف امن سے لڑنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے 1961 میں مینڈیلا نے ایک نیا رخ اختیار کیا، دی آرم ریزسٹنس۔ اس نے ایک نیا گروپ بنایا، قومی نظام۔ اس گروپ کا مقصد تھا کہ ایک امن پسند لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جائے جو سرکاری اداروں پر نرمی سے حملے کرے، جیسے کہ آفیسز، بلڈنگز، تاکہ حکومت کو جگایا جا سکے۔ یہ فیصلہ مینڈیلا کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ اب وقت ہے حق کے لیے ہر قیمت چکانے کا۔ لیکن سرکار بھی چپ نہیں بیٹھی۔ 1962 میں مینڈیلا کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1963 میں ایک بڑا ٹرائل شروع ہوا، روینیو ٹرائل۔ مینڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت تک کی سزا سنائی جا سکتی تھی۔ مینڈیلا اپنی زندگی کا سب سے مشہور سپیچ دی جس میں اس نے کہا، میں اپنی آزادی سے زیادہ اپنی قوم کی آزادی چاہتا ہوں۔ پھر سزا سننے کے بعد مینڈیلا کو 27 سال کی سزائے قید ہو گئی، جس میں زیادہ وقت اس نے روبن آئلینڈ کے قید میں گزرا۔ مینڈیلا کی قید
کہ نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک آگ لگا دی. دنیا بھر کے لوگ سمجھ گئے کہ اپارتھائڈ صرف افریقہ کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کا سوال ہے. اسی لیے کئی ملکوں نے ساؤتھ افریقہ سے ہر طرح کے لینا دینا بند کر دیے, نہ مال خریدنا نہ بیچنا, تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھ سکے. انٹرنیشنل لیول پر یونائٹڈ نیشنز نے ناانصافی کو کل عام غلط قرار دیا. ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھی, فری مینڈیلا فری مینڈیلا. پھر آئی آواز سیلیبریٹیز, سنگرز, فلم سٹارز کی. کسی نے کنسرٹس کیا, کسی نے پروٹیسٹ کیا. پورے گلوب میں ریلیز مینڈیلا کا نعرہ گونجتا رہا. یہ گلوبل پریشر ساؤتھ افریقہ کی اکانومی کو کمزور کرنے لگا. گوروں کی حکومت بھی جھکنے پر مجبور ہونے لگی, اور تب ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ایک نئی صبح کے انتظار میں تھی. 27 سال کی قید کے بعد 1990 میں دنیا کا سب سے مشہور قیدیوں سے ایک نیلسن مینڈیلا آزاد ہو گیا. اس کی آزادی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری ساؤتھ افریقہ کی نئی امید تھی. مینڈیلا نے پریزیڈنٹ FW ڈو کلرک کے ساتھ بات چیت شروع کی, ایک ایسی ڈائیلاگ جو ساؤتھ افریقہ کے مستقبل کا راستہ طے کر رہی تھی. دونوں نے مل کر گوروں کے خاتمے کا فیصلہ کیا اور دیش میں پہلی مرتبہ ہر فرد کو ووٹ دینے کا حق ملا. 1994 میں ہوئی پہلی ڈیموکریٹک الیکشنز میں مینڈیلا کو لوگوں نے متحد ہو کر ساؤتھ افریقہ کا پہلا بلیک پریزیڈنٹ چنا. یہ صرف سیاسی جیت نہیں تھی بلکہ انسانیت اور برابری کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا. مینڈیلا نے اپنی زندگی پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے لڑنا مشکل ہوتا ہے مگر جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے. مینڈیلا کی آزادی اور پریزیڈنسی کے بعد اس نے ایک نیا سفر شروع کیا جس کا نام تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اس کمیشن کا مقصد تھا جو ظلم ہوئے اسے سمجھنا, معاف کرنا اور آگے بڑھنا. مینڈیلا نے سب کو ایک پیغام دیا, معافی, امن اور اتحاد. اس نے دکھایا کہ دشمنی کو بدلا نہیں جا سکتا مگر محبت اور سمجھداری سے بدلا جا سکتا ہے. یہ پیغام صرف ساؤتھ افریقہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا. آج بھی نیلسن مینڈیلا ایک گلوبل آئیکن ہے انصاف, آزادی اور انسانی حقوق کے لیے. اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد روشنی ہوتی ہے اور برابری ہی سچائی ہے. نیلسن مینڈیلا نے صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آزادی کی جنگ لڑی. اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمت ہو تو کوئی بھی ظلم کا سسٹم نہیں ٹک سکتی. آج بھی جب ہم انجسٹس کو دیکھتے ہیں تو سوال اٹھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو سوچئے, کیا آپ تیار ہیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں بدلاؤ لانے کے لیے؟ مینڈیلا کی طرح ہم بھی بدل سکتے ہیں دنیا کو. اب وقت ہے خود سے شروع کرو, اپنے آس پاس بدلاؤ لاؤ اور انجسٹس کو خلاف کھڑے ہو جاؤ. میرا نام ہے محمد یمان. اوکے, اللہ حافظ.